أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا تو کو، الا مگر رحمتاً للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سارے جہانوں میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور پھر جانور بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، ساری مخلوق ہے اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے جتنے بھی جہانوں کی چیزیں ہیں ان سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا تو واضح ہے، کافروں کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں دو معنوں میں۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی اس طرح کی جس طرح پہلی قوموں کے لیے انبیاء نے بد دعا کی اور ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی کی کافروں کے لیے، خواہ طائف کا موقع ہو یا دوس قبیلے کا واقعہ ہو۔ ان کے سردار حضرت طفیل بن عمر دوسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، قبیلہ جو ہے وہ ایمان نہیں لا رہا، ان کے لیے بد دعا فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ مہد دوسن، کہ یا اللہ دوس والوں کو ہدایت دے دے۔ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے درخواست کی یا رسول اللہ آپ کافروں کے لیے بد دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، زحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ اس لیے کافروں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کافروں کے لیے دنیا میں تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی۔ ان معنوں میں کافروں کے لیے دنیا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، لیکن آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف
اہل ایمان کے لیے رحمت ہوں گے۔ جن لوگوں نے کلمے کا اقرار کیا ہے، حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ میرے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن ہر وہ بندہ جس نے کلمے کا اقرار کیا ہے وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ یہ رحمت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ اور پھر ان معنوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حق و باطل میں تمیز کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی توحید کا درس دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی شرک کی مذمت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جنت کا راستہ بتایا، جہنم سے بچایا۔ فرمایا کہ میری مثال جو ہے اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے، راستہ روشن کرنے کے لیے، لیکن پتنگے جو تھے وہ اڑ اڑ کے آتے رہے اور اس میں جل کے مرتے رہے۔ میرا معاملہ بھی ویسے ہی ہے کہ میں نے آگ تو جلائی ہے، لوگوں کو راستہ روشن ہو جائے، لوگوں کو ہدایت ملے اور لوگ سیدھے راستے پہ چلیں، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ پتنگوں کی طرح تم راستہ صحیح تلاش کرنے کی بجائے اس آگ میں کود رہے ہو، آگ کی طرف آ رہے ہو، اور میں تمہیں بار بار پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں کہ تمہیں کسی طرح اس آگ سے بچاؤں۔ میرا معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے۔ اس معنی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے اپنی امت کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر طبقے کے لیے آسانی پیدا فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر گروہ کے لیے اس کے حقوق کا تحفظ کیا اور ان کو ظلم سے، زیادتی سے، جبر سے محفوظ کیا۔ غلاموں پہ ظلم کیا جاتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کا بھی تحفظ فرمایا، غلاموں کے حقوق کا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، دور سے آواز دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ ابو مسعود جتنی قدرت تمہیں اس غلام پہ حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر ہے۔ مطلب یہ کہ تم چھوٹی سی بات پہ یا معمولی بات پہ یا غصے میں آ کے جتنا اس پہ زیادتی کر رہے ہو یا اس کو پیٹ رہے ہو، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ غصہ کریں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بدعمالیوں کا بدلہ دینے لگیں تو اللہ تعالیٰ تو بڑی قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک پہ قدرت حاصل ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری جو تھے انہوں نے غلام کو چھوڑ دیا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے کہ انہوں نے آزاد کر دیا غلام کو، جو میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور غلاموں کے بارے میں خاص طور پہ نصیحت فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غلام سے اس کی ہمت کے مطابق کام لو، اگر اس کی ہمت سے زیادہ ہو کام تو پھر دوسرا مزدور ساتھ رکھو، دوسرا ملازم ساتھ رکھو، اور ہو سکے تو خود ملازم کی مدد بھی کرو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ بیوائیں جو ہیں ان کے لیے جو آدمی ان کی مدد کرتا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، وہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو۔ اور یتیموں کے بارے میں تو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مہربان تھے، رحمت تھے یتیموں کے لیے، بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، یتیم کی کفالت کرے گا اور یتیم کو کی پرورش کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں۔ اور پھر مزدور طبقہ جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، طاقتور لوگ جو ہیں مزدوروں کا حق مار لیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مزدور سے کام لے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے مزدوری ادا کرے اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنے بھی کمزور اور بے بس طبقے تھے معاشرے کے، ان سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق مقرر فرمائے اور ان کا تحفظ فرمایا۔
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی اسی طرح مہربان تھے، رحمت تھے، جس طرح انسانوں کے لیے رحمت تھے اور مہربان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ آیا اور اس کے آنسو گر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنی۔ دیکھیں نا، ہم انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں، لیکن ہر نبی کو مجموعہ معجزات کا بہت زیادہ نہیں دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولی سکھائی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو معجزے کے طور پہ بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے جانوروں کی بولی سکھائی تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی معجزے دیے، جن میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی آواز سنی اور اس کی بات سنی، اور پھر اس کے مالک کو بتایا، مالک کو یہ بات کہی کہ اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے خوراک کم دیتا ہے۔ فرمایا کہ جانوروں پہ زیادتی نہ کرو، اور پھر ذبح کرتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذبح کرتے ہوئے بھی جانور کا احتیاط کرو، اس کے سامنے چھری نہ کرو، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اور پھر جب ذبح کرو تو جلدی کرو تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ آدمی گزر رہا تھا راستے سے، تو راستے میں کسی جھاڑی میں اس کو کچھ پرندوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے وہ پرندے اٹھا کے اپنی جھولی میں ڈالی ہے۔ وہ جیسے ہی اس نے اٹھا کے چلا تو جو پرندوں کی ماں تھی وہ اس کے سر پہ آ کے اڑنے لگی۔ اس نے اپنی جھولی کھول دی اور وہ بچوں کی جو ماں تھی وہ بھی اوپر آ کے بچوں کے بیٹھ گئی۔ وہ آدمی پرندوں کو اٹھا کے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ میں نے وہاں جھاڑی سے پرندے اٹھائے تھے، بچے پرندوں کے، تو اس کی ماں بھی اوپر آ گئی، میں نے جھولی کھولی تو وہ بھی آ گئی اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جا کے وہیں چھوڑ کے آؤ جہاں سے اٹھائے تھے، کیوں تم نے اس کو وہاں سے اٹھایا، کیوں اس کی ماں کو تکلیف دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طبقے کے لیے رحمت تھے، لیکن اس کا جو شان نزول ہے نا آیت کا، وہ بڑا اہم ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمائی کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے؟ یہ اس لیے بات ارشاد فرمائی کہ جو قریش مکہ تھے، کفار مکہ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے مصیبت سمجھتے تھے کہ اس آدمی نے آ کے ایک نیا دین شروع کر دیا ہے، نئی نئی باتیں بتاتا ہے لوگوں کو، اور ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ڈال دیے اس نے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، ماں بیٹی سے لڑ رہی ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، اس نے آپس میں پھوٹ ڈال دی ہے، پورے خاندان میں، پورے بستی میں مصیبت ڈال دیا ہے اس آدمی نے آ کے۔ اب جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے وہ تو ان کی بھلائی کے لیے تھیں، وہ تو ان کو جہنم سے بچانے کے لیے تھیں، وہ تو آپس میں خیر اور محبت ڈالنے کے لیے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ لیکن یہ ان کی حماقت تھی اور بیوقوفی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا پیغام لے کے آئے یا جس راستے پہ ان کو لانا چاہتے تھے، انہوں نے بجائے اس کے کہ اس پہ غور و فکر کرتے اور یہ سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں، جس راستے پہ ہمیں چلانا چاہتے ہیں، وہ تو خیر کا، محبت کا، اخوت کا، ایثار کا، قربانی کا مذہب ہے، اور وہ تو ہماری خیر اور بھلائی کے لیے آئے ہیں۔ لیکن الٹا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت اور مصیبت قرار دے دیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ تو ہمارے لیے مصیبت لے آیا ہے۔ سارے انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا، اور آج بھی جتنے مصلحین امت ہیں، امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، امت کو قرآن و حدیث کی راہ پہ چلانا چاہتے ہیں، دین اسلام پہ چلانا چاہتے ہیں، شریعت پہ چلانا چاہتے ہیں، ان کے لوگ اسی طرح مخالفت کرتے ہیں کہ یہ مولوی جو ہے یہی ہماری ترقی کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہی انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔
یہ انہوں نے پریشان کر دیا سارے لوگوں. بالکل یہی بات ہے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کو بھی کہتے تھے کہ یہ تو مصیبت ڈال دی اس نے ہماری بستی میں آ کے، اس نے تو ہمارے خاندان کو توڑ پھوڑ کر دیا ہے، ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے، یہ بشگون ہے ہمارے لیے، یہ باتیں کہتے تھے. اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے تمہارے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. بے وقوفو، تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کے غصے اور غضب سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پہ تمہیں لانا چاہتے ہیں. لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے لیے مصیبت ہے اور رحمت بن گیا ہے، یہ تو رحمت ہے تمہارے لیے. آگے پھر وہ جس بات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اور مصیبت سمجھتے تھے اس کا بھی ذکر فرما دیا. فرمایا کہ کل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف جو بات وحی کی ہے، جو پیغام میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ پیغام یہ ہے کہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا بس صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ بات بڑی جو تھی نا گراں تھی مشرکین مکہ کے لیے، اور آج بھی یہ بات جو ہے بڑی گراں ہے کہ ایک الہ جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کا نظام ایک ہی الہ چلا، ساری دنیا کا اختیار ایک ہی الہ کے پاس، ساری دنیا کے معاملات اور تدبیر اور نظم جو ہے وہ ایک ہی الہ کے پاس ہو، اور باقی جو ہمارے معبود ہیں، الہ ہیں، حبل ہے، بت ہے، لات ہے، عزا ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہے. یہ تو بڑی گستاخی ہے ہمارے معبودوں کی. اس چیز کو وہ بہت برا سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک الہ کی بات کیوں کہتے ہیں، اور اسی بات پہ بار بار لڑائیاں بھی، جھگڑے بھی، اور بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مصالحت کی کوششیں تھیں وہ بھی اسی وجہ سے تھیں. اور پھر آخر میں یہ پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے جب کافروں نے یا مشرکوں نے یہ بات کہی کہ ایک سال ہم آپ کے الہ کی بندگی کر لیا کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے الہ کی بندگی کر لیا کریں، اور اس طرح مل جل کے رہتے ہیں، افہام و تفہیم سے رہتے ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں کبھی بھی بندگی نہیں کروں گا، کبھی بھی بات نہیں کروں گا ان معبودوں کی جن کی بندگی تم کرتے ہو. بس دین اصل جو ہے بنیاد اور جڑ دین کی وہ یہی ہے جس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ قیامت کے دن وہ آدمی میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس پہ عمل پیرا رہا. اس کے بعد کسی کو کسی کے نام کی نظر نیاز ماننا یا کسی آستانے پہ جانا، کسی خانقاہ پہ جانا، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، ان ساری چیزوں سے پاک ہو، قلب سلیم لے کے آئے میرے پاس، اس کے لیے میں شفاعت کروں گا. فَهَلْ تم مسلمون، پھر کیا تم مسلمان بنتے ہو؟ میری دعوت تو یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو فرمایا نا کہ رحمت لے کے آئی، وہ رحمت یہی ہے، یہ توحید ہی رحمت ہے. کلمہ توحید جو ہے یہی انسانیت کے لیے رحمت ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو پھر کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَأَنْتَ، اور اگر یہ ایمان نہیں لاتے، منہ موڑتے ہیں، فَقُلْ، تو آپ انہیں کہہ دیں آذنتکم علی سوا، کہ میں نے اعلان تمہیں پیغام پہنچا دیا. آگے لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و غارت اس کی تعلیم نہیں دیتا اسلام. اگر کوئی کفر کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا اس کی تعلیم نہیں دیتا اسلام، نہ اجازت دیتا ہے. اپنی بات آپ پہنچائیں، کافروں تک پہنچائیں، مشرکوں تک پہنچائیں، یا کوئی آدمی گمراہ ہو گیا ہے، کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے، پیغام پہنچا دیں، لیکن لڑائی جھگڑا کرنا منوانے کے لیے یہ مطلوب نہیں ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو منوانا چاہتے تھے، نہیں منوا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں. ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، مطلوب بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا
کہ اتنے آدمی ایمان کیوں نہیں لائے یا فلاں آدمی ایمان کیوں نہیں لایا، تم اس کی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ وما علیکا اللہ یزکا، کہ اگر ابو جہل ایمان نہیں لاتا تیری ذمہ داری تو نہیں ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتا تو نہ لائے۔ اس لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیں کہ جو پیغام میں تمہیں پہنچانا چاہتا تھا وہ پہنچا دیا، اب آگے تمہاری مرضی ہے، مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا ڈرانا لوگوں کو، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آئے گا، اگر اس دنیا میں عذاب نہ آیا تو قیامت کے دن جہنم میں جاؤ گے۔ اب کافروں کو یہ غلط فہمی تھی کہ یہ بار بار ہمیں کہتا ہے ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، ہم ایمان نہیں لا رہے، عذاب کیوں نہیں آتا؟ پھر اس کا مطلب یہ جھوٹا ہے۔ اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، اب یہ سچے ہوتے باقی نہیں ہوتے تو پھر ہم جھٹلا رہے ہیں تو عذاب آ جانا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا آگے، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کہ جس بات کا وعدہ میں کر رہا ہوں تم سے، جس بات سے تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ ناراض ہو جائے گا، فرمایا کہ مجھے یہ اس بات کا علم نہیں ہے اقریب کہ وہ قریب ہے، اس دنیا میں تم پہ عذاب آتا ہے، ام بعید یا پھر وہ دور ہے اور قیامت کے دن عذاب آتا ہے تم پہ۔ اس بارے میں فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دنیا میں عذاب تم پہ بھیجتا ہے یا آخرت میں جہنم میں ڈالتا ہے تمہیں، اس بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ اگر تم نے الہکم الہ واحد کا اقرار نہ کیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کیا، تو پھر عذاب تمہیں آئے گا، خواہ اس دنیا میں آئے یا آخرت میں آئے۔ آگے پھر فرمایا کہ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری بلند آواز سے کہی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے اور جو تم باتیں چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اور وہ باتیں کون سی تھیں؟ ان باتوں کا ذکر سورہ کی ابتدا میں کیا گیا ہے، وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے، یہ بات کہہ کے کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، ہم جیسا آدمی ہے، تو کیا تم اس آدمی کی باتوں کی پھیر میں آ جاؤ گے، اس آدمی کی باتوں کے فریب میں معاذ اللہ آ جاؤ گے؟ یہ وہ باتیں تھی۔ فرمایا کہ یہ باتیں تم الگ ہو کے کہو، اپنے دل میں سوچو یا پھر بلند آواز سے کہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہر بات کا حساب لے لینا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی دوسری جگہ پہ بھی، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، کہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی بات، اونچی اور نیچی بات، تمہارے دلوں کے راز، تمہارے دلوں کے بھید، سارے کے سارے اللہ جانتا ہے۔ یہ جو اعمال نامہ ہم کہتے ہیں نا کہ تیار کرا لیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اعمال نامہ فرشتے اس لیے تیار نہیں کرتے کہ اللہ بھول جاتا ہے یا اللہ کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اعمال نامے دیکھ کے فیصلہ کریں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان اعمال ناموں کے بغیر بھی ہماری ہر چھوٹی بڑی بات جانتے ہیں، ہمارا چھوٹا بڑا علم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی علم میں ہر آدمی کی ساری زندگی کا حساب کتاب موجود ہے، ذاتی علم میں ہر آدمی کا۔ جس دن سے مخلوق پیدا ہونی شروع ہوئی، خواہ وہ جنات ہیں یا انسان ہیں یا فرشتے ہیں، ان سارے جنات کے، سارے فرشتوں کے، سارے انسانوں کے پیدائش سے لے کر موت تک ایک ایک لمحے کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، اللہ جانتے ہیں۔ یہ اعمال نامہ جو ہے نا، یہ تو حجت پوری کرنے کے لیے تیار کرایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے اچھا جی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی مرضی سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا نا، اچھا میں جانتا ہوں تم جہنم والے ہو لہذا جہنم میں ڈال دیا۔ قیامت کے دن ہر آدمی کے سامنے اس کا اعمال نامہ حجت پوری کرنے کے لیے رکھا جائے گا کہ دیکھو یہ ساری باتیں تمہارے حافظے میں موجود ہیں، تمہیں یاد آ جائیں گی، یہ یاد کرو تم نے یہ کام کیے تھے،
یہ اعمال نامہ تو حجت پوری کرنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، چھوٹی ہے، بڑی ہے، پرانی ہے، نئی ہے، جو بھی ہے، جنات کی ہے، انسانوں کی ہے، فرشتوں کی ہے، جانوروں کی ہے، ہر چیز اللہ کے علم ہے۔ اور اس میں ایک طرح سے وارننگ ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا حساب نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے رسول آئے ہیں ان کے بارے میں جو تم کہتے ہو، جو تبصرے کرتے ہو، جو مذاق اڑاتے ہو، وہ سارا میرے علم میں ہے، میں اس کا حساب لے لوں گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ بات بھی بتا دو، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، کہ یہ جو مہلت تمہیں دی گئی ہے، جس میں تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ نبی جھوٹا ہے، عذاب کیوں نہیں آ رہا، اللہ پکڑتا کیوں نہیں، ہم تو جس طرح پہلے تھے ویسے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم تو خوشحال ہیں، اولادیں بھی ہیں، ہماری رزق بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، ہر چیز ہے، کوئی ہمارا نقصان نہیں ہو رہا۔ تو اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کہو کہ یہ تو تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، مہلت دے رہا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، اس مہلت کو غنیمت سمجھو۔ اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو پھر اس مہلت کو غنیمت سمجھو، توبہ استغفار کر لو، یہ تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ فرمائی وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھیل جو ہے نا یہ توبہ کے لیے نہ دی ہو، بلکہ یہ ڈھیل اور یہ دنیا کا مال، دنیا کی خوشحالی اور دنیا کی عیش و عشرت کا سامان یہ اس لیے دیا ہے کہ تم اور بھی زیادہ گناہ کر لو۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اور خوب کھاؤ پیو، تم مجرم ہو، تمہیں میں نے خوب دنیا کا مال دیا ہے، دولت دی ہے، دنیا کی ہر چیز دے دی ہے، اور خوب مزے کر لو، خوب عیش کر لو۔ یہ جو ہم بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں نا کہ فلاں ملک بڑا خوشحال ہے، فلاں ملک میں بڑی سہولتیں ہیں، فلاں ملک میں بڑے رائٹس ملتے ہیں، ان پہ رشک مت کریں، یہ سراسر تباہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے ان کو ڈیل اس لیے دے رکھی ہے کہ یہ کچھ اور بھی گناہ کر لیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان لوگوں کے کافر اور مشرکوں کے مال اور دولت اور خوشحالی اور نعمتیں اور ان کے جتھے، ان کی اولادیں، فرمایا ان پہ تعجب نہ کرنا، ان پہ رشک نہ کرنا۔ فَلَا تُعْجِبْكَ، تجھے رشک میں مبتلا نہ کریں، اموالہم، کافروں کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے لیعذبہم، اللہ عذاب دے ان کو ان نعمتوں کے بدلے میں، جو مال دیا ہے، جو خوشحالی دی ہے، جو عیش و عشرت اور مزے دیے ہیں دنیا میں، اللہ یہ چاہتا ہے لیعذبہم، ان کو سزا دے، ان کو خوب عذاب دے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا سے اس حال میں جائیں، کفر کی حالت میں، اسی طرح بد دماغ بن کے، بیوقوف اور احمق بن کے، اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہوئے، اللہ کے رسول کا استہزاء کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، تاکہ میں خوب مزہ چکھاؤں ان کو عذاب کا، ان کے عذاب میں اور بھی اضافہ کروں۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، خوب مزہ چکھو، ہم خوب مزہ چکھائیں گے تمہیں عذاب کا، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور ہم اضافہ ہی کریں گے تمہارے عذاب میں، اس لیے کہ خوب گناہ کیے تم نے دنیا میں، ہم نے تمہیں ڈیل دی تھی توبہ کے لیے، مہلت دی تھی توبہ کے لیے، لیکن تم نے اس مہلت کا، اس ڈیل کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اس دھوکے میں پڑے رہے، اس رے میں پڑے رہے کہ یہ نبی جھوٹا ہے، اس کی باتیں پوری نہیں ہو رہی، اس کی دھمکیاں پوری نہیں ہو رہی، لہذا یہ جھوٹا ہے۔
اور تم خوب گناہ کرتے رہے. بمتاع الہین، ایک موت تک ہم نے پھر تمہیں خوب ساز و سامان دیا، خوب سامان عشرت دیا، خوب مال و دولت دیا، خوب خوشحالی دی، اور تم نے جی بھر کے گناہ کی. اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ بات کہی، ربکم بالحق کے، یا اللہ یہ لوگ تو ایمان نہیں لا رہے، میری بات نہیں مان رہے، میری باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لہذا اب فیصلہ کر دے بالحق، سچ کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے ہمارے درمیان. ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور جو کافر باتیں بناتے ہیں، جٹلاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس معاملے میں جو ہمارا رب ہے، رحمان ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے. یہاں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول رحمت تو ہیں، پہلے یہ بات ارشاد فرما دی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت ہیں اللہ کے رسول، لیکن کن کے لیے؟ ان کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت. لیکن جن لوگوں نے جٹلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو لوگ ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے استہزاء کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اور یہ بد دعا، جب دیکھیں نا، رسول بھی تو انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ رسول جو ہے وہ بھی عاجز آ جاتا ہے، جیسا نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس زمین پہ کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ. 950 سال تک میں نے سر کھپا لیا، ہدایت دی ہے انہیں، واز کیا ہے، نصیحت کی ہے انہیں، تیرا پیغام پہنچایا ہے ان تک، لیکن یا اللہ یہ نہیں مان رہے. اب وہ وقت آ گیا کہ پیغمبر عاجز آ گیا، اور پیغمبر نے آ کے بد دعا کی ان کے لیے، اور پھر عذاب آ گیا ان پہ. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کی تھی. موسیٰ علیہ السلام بھی عاجز آ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انکا آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، یا اللہ تو نے یہ دنیا کا مال دولت، دنیا کی خوشحالی، دنیا کی عیش و عشرت تو نے ان کو دے دی، اور وہ مال و دولت حاصل کر کے، دنیا کی خوشحالی کر کے، یا اللہ فرعون اور اس کا جو ان کے سردار ہیں فرعون کے، وہ سرکش اور باغی بن گئے ہیں، نافرمان بن گئے ہیں. لیضلوا عن سبیلک، لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کر دیا ہے. ربنا نطمس علی اموالہم، یا اللہ ان کے مال چھین لے ان سے. واحلل علی قلوبہم، ان کے دلوں کو پتھر بنا دے. پتھر بنا دے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کو آپ محروم کر دے ہدایت سے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دے. یہ پیغمبر دعا کر رہا ہے، اور ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے رحمت ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے جو پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت پہ ایمان لے آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے تو رحمت ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ ایمان لاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے پہ جی نہیں چاہتا. ہاں جی، قصاص میں اگر ہم قصاص کا قانون بنا لیں گے اور لوگوں کو موت کی سزا جو ہے وہ ہم اپنے قانون میں لے آئیں گے تو یورپین یونین ہم سے ناراض ہو جائے گی. جو حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں وہ ہمارے خلاف پراپیگنڈا کریں گے.
ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، لہذا قصاص کی سزا جو ہے وہ ہم نہیں، اس کا قانون نہیں پاس کریں گے، وہ قانون نہیں بنائیں گے۔ یہ ایمان لانا نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مانے نہ اور اس کے بہانے تلاش کرے اور جو قوانین اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں ان میں رکاوٹیں پیدا کرے۔ نہیں، چور کی سزا جو ہے ہاتھ کاٹنا نہیں ہونی چاہیے، یہ تو بڑا ظالمانہ قانون ہے۔ اب کوئی دن جاتا ہے پاکستان میں جس دن کسی نہ کسی بچی سے، کسی نہ کسی عورت سے جنسی زیادتی کے واقعات نہیں ہو رہے، روزانہ اخبار میں چیزیں آتی ہیں یہ، اور ایک دفعہ آتی ہیں تو ہنگامہ ہوتا ہے، ان کو پھانسی دو، ان کو قتل کرو اور ان کو سر عام لٹکا دو، یہ کرو وہ کرو۔ جب قانون کا معاملہ آتا ہے تو وہی حکومت کے وزراء اور وہی سیاسی جماعتیں وہ بھی کہتی ہیں کہ یہ جو موت کی سزا ہے یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس سے تو جو یورپین یونین ہے وہ ناراض ہو جائے گی، ان سے اجازت لے کے قانون بنانے چاہیے۔ تو پھر اللہ کے رسول کی رحمت کہاں رہ گئی باقی؟ اللہ نے تو یہ بات کہی ہے نا کہ اللہ کا میرا رسول جو ہے وہ رحمت کے قانون لے کے آیا ہے، جو قانون لے کے آیا ہے وہ رحمت ہے۔ اللہ کے رسول کا رحمت ہونا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رسول جو شریعت لے کے آیا ہے وہ انسانیت کے لیے رحمت۔ اور اگر اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ کے بھی حجاب کا بھی استہزاء کرنا ہے، داڑھی کا مذاق اڑانا ہے اور قصاص کا قانون نہیں بنانا، زنا کی ویسے شور ڈالنا ہے کہ عورتوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے، عورتوں کی حفاظت ہونی چاہیے، عورتوں کے حقوق ہونے چاہیے، لیکن جس قانون سے عورتوں کا تحفظ حاصل ہوتا ہے، جو قانون عورتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ قانون بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ وہ رسول رحمت، اس رسول نے تو پھر بد دعا کی کہ یا اللہ یہ میری بات نہیں مان رہے، میری بات کا استہزاء کرتے ہیں، میری شریعت کا استہزاء کرتے ہیں، میری شریعت کے قانون نہیں بنانا چاہتے۔ اس پہ تو اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ ربکم بالحق، یا اللہ یہ نہیں مانتے تو دفع ہوں، یا اللہ تو فیصلہ کر دے، عذاب دے دے، ان کو پکڑ لے ان کو۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا ملک میں، اگر آنکھیں کھلی ہوں تو جتنے بھی ظالم تھے، جتنے بھی یہ حکمران آتے رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے پیٹ بھرتے رہے ہیں، اپنی عیاشیاں کرتے رہے ہیں، اپنے مفادات کا تحفظ کرتے رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ اور جو نہیں کریں گے ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اللہ کا قانون ہے یہ، اللہ کا رسول رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول کی شریعت کو مانیں اور اس کی شریعت کو نافذ کریں، اس کو دل سے قبول کریں، اس پہ عمل کریں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کی شریعت کو قبول نہیں کر رہے یا قبول نہیں کرنا چاہتے یا اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے تو پھر اللہ کا رسول جو ہے وہ رحمت نہیں ہے، ان کے لیے تو بد دعا کی اللہ کے رسول نے، ربکم بالحق، یا اللہ فیصلہ کر دے یہ میری بات نہیں مان۔ اس لیے یہ جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، ان پہ بڑا غور کرنا چاہیے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ کے رسول واقعی رحمت ہیں، اللہ کے رسول نے امت کے لیے بڑی دعائیں بھی مانگی، دنیا میں بھی مانگی ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، ہر جگہ پہ جہاں انبیاء جو ہیں وہ رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رب امتی رب امتی رب امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں۔ دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے دعائیں مانگی کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ جبرائیل نے آگے پوچھا یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں، اور پوچھا کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا
اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جبریل جا کے کہو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن ہم تمہاری امت کے بارے میں تمہیں خوش کر دیں گے، معاف کریں گے انہیں، شفاعت تیری قبول کریں گے ان کے حق میں، لیکن یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا اور خلوص دل سے اس شریعت کو قبول کیا جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ اگر اس شریعت کو دل سے قبول نہیں کریں گے تو پھر اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہیں ہوگی، اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا اللہ ان کا بس فیصلہ کر دے، ان پہ جو تیرا وعدہ ہے کہ جو ایمان نہیں لائے گا یا جو تیری فرما برداری نہیں کرے گا اس کے لیے سزا ہے، عذاب ہے اللہ کا، اس کا فیصلہ کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہر طرح سے یہ ساری باتیں فرما دیں، وعدے فرما دیں، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی دل سے، اس پہ عمل کیا، وہ جائے گا جنت میں، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے تو جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بنیاد جو ہے وہ یہی ایمان ہے۔ انسان ایمان کا تو پکا ہونا چاہیے، ایمان تو انسان کا مضبوط ہونا چاہیے۔ جن کی ذمہ داری ہے اگر وہ قانون کو پاس نہیں کرتے یا قانون نہیں بناتے تو وہ قیامت کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ اس بات پہ پوری طرح مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی ان کے حقوق دیے ہیں اور شریعت نے مردوں کو بھی ان کے حقوق دیے ہیں، عورتوں کی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے حقوق دیے ہیں اور ان کا ہر جگہ پہ ہر موقع پہ ایسے احکام اللہ تعالیٰ دیے ہیں جن سے عورتوں کی عزت کا، ان کی ناموس کا، ان کے گھر بار کا، ان کی جسم اور جان کا تحفظ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ عورت جو ہے وہ گھر میں ساتر لباس پہنے، گھر سے باہر نکلے تو حجاب پہن کے جائے، اور فرمایا کہ زینت کر کے باہر نہ نکلے، اور پھر غیر محرم کے ساتھ میل جول نہ رکھے، غیر محرم کے ساتھ الگ نہ ہو کہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا دیور بھی؟ فرمایا دیور تو موت ہے، دیور موت ہے تو باقی غیر محرم کیا ہو؟ اب جو عورتیں خود غیر محرموں کو دعوت دیں اور خود بلائیں کہ آؤ فلاں جگہ پہ آؤ میرے پاس، تو وہ تو اپنی بےعزتی کی خود ذمہ دار ہے، وہ تو خود ظالم ہے، اس پہ تو خود قانون پہلے لاگو کرنا چاہیے۔ جو عورت دعوت گناہ دے مردوں کو، غیر محرموں کو، وہ تو عورت جو ہے فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو فتنہ کہا ہے اور وہ یہی فتنہ ہے۔ فرمایا کہ وہ عورتیں جو ننگی رہتی ہیں، لوگوں کو مائل کرتی ہیں، جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، وہ فتنہ ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ یہ سارے قانون اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، یہ عورت کا تحفظ کرنے کے لیے بتائے ہیں، اور اگر کوئی ان قانون نہیں بناتا یہ، یا کوئی ان پہ عمل نہیں کرتا تو خود ظالم ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول رحمت تو ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی رحمت لینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ جو شریعت لے کے آئے ہیں اس پہ ایمان بھی ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا من نور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام المرسلین والحمد للہ